برادر انیس رضا صاحب اور ندیم رضا اور دیگر برادران کے مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا خالق کائنات، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب تمام مرحومین و مرحومات مومنین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ رب کائنات آل محمد کے ذکر کے صدقہ آپ تمام مومنین و مومنات کی جملہ حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، بالخصوص بانی مجلس اعزا کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرمائے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ برادر انیس رضا کی اولاد کو نیک اور صالح اور کامیابیوں کے ساتھ زندگی کی سعادت نصیب فرما۔ آل محمد کے ذکر کے صدقہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو رزق کے حوالے سے مال کے حوالے سے پریشان ہیں خالق دو جہاں کریم کربلا کے صدقہ ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرمائے، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرمائے، پرآشوب دور میں ہر مومن اور مومنہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں عزاداری قائم ہے تمام ماتمداران پرصداران علماء خطباء ذاکرین بانیان کی حفاظت فرمائے، دشمنان وطن عزیز پاکستان کو نیست و نابود فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری سید الشہداء، ان تمام دشمنوں کا خالق کائنات قلع کما فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آخر میں اہم دعا، فرزند زہرا حجت دوراں امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہم صلی اللہ ورحمت اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ ماشاءاللہ کافی مجمع تشریف فرما ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پہ جتنی بلند آواز سے درود پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی۔ دعا ہے خالق کی کائنات ہمارے اس مجلس کو، ہمارے اس جمع ہونے کو عبادت شمار فرمائے۔ اس ذکر پاک کے صدقہ جتنی بھی کوئی حاجات رکھتے ہیں، کچھ دعائیں ابھی ذمہ لگائی گئی ہیں۔ حسنات احمد مریض ہیں، مریض کربلا کے صدقے رب دو جہاں اسے شفا یابی عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہم دعائیں یہاں پر اس لیے مانگتے ہیں چونکہ ائمہ سے بھی مروی ہے، اور اس وقت کے جلیل القدر جو مرجع شیعان جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ابھی محرم سے پہلے حال ہی میں ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آقا اگر ہم منبر پہ کوئی دعا مانگیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی قبولیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منبر منصوب ہے سید الرسل کے ساتھ، اور اس منبر پہ جو ذکر ہوتا ہے وہ سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ تو لہذا اس منبر پہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ میں، اس کے توسل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عدنان عباس، حسنین رضا یہ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جھولیوں کو آباد فرمائے، اور دیگر بھی کوئی مومن مومنہ بے اولاد ہیں تو انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کے آغاز کے لیے ایک دفعہ زحمت فرمائے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، محبان قرآن و اہل بیت، عاشقان کرب و بلا، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر شے جو بھی کائنات میں شے ہے اس کا علم رکھ دیا ہے اس امام میں جو کھلم کھلا امام ہے۔ کائنات میں جو بھی شے ہے جسے شے کہا جاتا ہے، ہر شے کا علم اللہ نے شمار کر کے رکھ دیا ہے، عام امام میں نہیں، اس امام میں جو امام مبین ہے، کھلم کھلا امام ہے۔ دست بستہ عرض کروں گا، یا اللہ تو کائنات کا خالق ہے، کلام کا خالق ہے، زبانوں کا خالق ہے، بندوں کا خالق ہے، تو نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ یقیناً فصاحت و بلاغت والے الفاظ ہیں، لیکن آپ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے یا اللہ کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ۔ توجہ رہے، ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے امام میں۔ یہ امام مبین کیوں کہا ہے؟ توجہ رہے بھائی، جھنگ میں بڑے قاری قرآن رہتے ہیں، جھنگ میں ہر گلی میں دار القرآن کھلے ہوئے ہیں۔ میرا ان سے آپ کے ذریعے یہ پیغام ہے، کسی مفسر قرآن، کسی قاری قرآن سے، کسی قرآن مجید کے حافظ سے یہ پوچھ کر دے دیجئے کہ اللہ نے امام فقط کیوں نہیں کہا، امام مبین کیوں کہا ہے؟ ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے، عام امام میں نہیں، اس امام میں جو روشن امام ہے۔ جواب آئے گا رب دو جہاں کی طرف سے، اور ائمہ نے جواب بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہ علم میں یہ بات تھی، کچھ امام ہیں جو میدانوں میں چنے جائیں گے، روشن امام ہیں، کچھ امام ہیں جن کا انتخاب بند کمروں میں ہوگا، اور کائنات کا علم اس امام میں ہے جس کا انتخاب غدیر کے میدان میں ہوا ہے،
اور جس کا انتخاب بند کمرے میں ہوا ہے اس سے جب بھی جس نے بھی سوال کیا ہے یہی جواب آیا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ فرق ہے، ایک ہے وہ امام جو کھلم کھلا امام ہے، جو روشن امام ہے، امام مبین جو ہے نا واضح امام ہے، ایک واضح امام نہیں بلکہ بند کمرے میں اس کا انتخاب ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے اللہ نے کس کس چیز کو مبین کہا ہے، توجہ ہے، ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو قرآن میں کتاب مبین کہا ہے، تو قرآن بھی مبین۔ اللہ نے یہ قرآن جس پر اترا ہے اس رسول کو بھی رسول مبین کہا ہے۔ اب قرآن بھی مبین، بھائی جھنگ میں جتنا اسلام کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اتنا کسی شہر میں نہیں پیٹا جاتا۔ ذرا جھنگ والوں کو تھوڑا سا بتاؤ تو صحیح مبین ہیں کون کون؟ ایک قرآن مبین ہے، اللہ نے اس قرآن کو مبین کہا ہے، اور جس رسول پر یہ قرآن اترا وہ رسول بھی مبین ہے، اور جس راستے پہ مسلمان چل رہے ہیں، جس دین پہ چل رہے ہیں وہ دین بھی دین مبین ہے۔ اب قرآن بھی مبین ہے، مسلمان کا رسول بھی مبین ہے، مسلمان کا دین بھی مبین ہے۔ مسلمان پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اگر قرآن تیرا مبین ہے، رسول تیرا مبین ہے، دین تیرا مبین ہے، پھر امام بھی مبین مان۔ حیدری، پھر امام بھی وہ مان جو امام مبین ہو۔ اور شیعوں کو یہ کہا جاتا ہے شیعہ گمراہ ہیں، شیعہ بھٹکے ہوئے، شیعہ ظلمت میں ہیں۔ ظلمت میں وہ نہیں ہوتا جس کا امام روشن ہو، ظلمت میں وہ نہیں ہوتا جس کا قرآن بھی روشن ہو، ظلمت میں وہ نہیں ہوتا جس کا دین بھی واضح اور روشن ہو۔ تو شیعوں کا قرآن بھی مبین ہے، شیعوں کا دین بھی مبین ہے، شیعوں کا رسول بھی مبین ہے، اور شیعوں کے پیشوا بھی مبین ہے۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ سے سنیے، وقت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہمارے پیشوا مبین ہیں؟ اس لیے کہ اس امام مبین میں اللہ نے ہمارے کسی امام کا نام نہیں لیا، لیکن ہم دلیل رکھتے ہیں کہ اس امام سے مراد وہی ہے جو روشن امام ہے۔ دلیل، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اچھا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک اور عرض کرتا چلا جاؤں، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، شیعو قرآن سے محبت رکھا کرو، اس لیے کہ قرآن اترا ہی آل محمد کے گھر میں ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا تو بڑا عجیب اتفاق نظر آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی اس آیہ مبارکہ کو سورہ یاسین میں رکھا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں ہے شیخ سے، سورہ نساء میں بھی رکھ سکتا تھا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ رکھ سکتا تھا، سورہ اعراف میں بھی رکھ سکتا۔ کتنی صورتیں 114 ہیں، ایک یاسین کو نکالیے 113 تو باقی ہیں۔ کسی سورہ میں اللہ نے حکم نہیں دیا رسول کو کہ اس سورہ کو وہاں رکھیں، حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس آیت کو سورہ یاسین میں رکھنا ہے۔ اور کیا خیال ہے، اللہ کا جو کام ہے وہ حکمت سے خالی ہے؟ اللہ کے کام حکمت سے خالی ہیں؟ یہ حکمت والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے کو سورہ یاسین میں کس لیے رکھا؟ اس لیے سورہ یاسین ہے قلب قرآن۔ سورہ یاسین کا دوسرا نام ہے قلب القرآن، قرآن کا دل۔ کسی چیز کی زندگی موقوف ہے اس کے دل پر، دل ٹھیک بندہ ٹھیک، اس بندے کی زندگی کی نبضیں ہیں اس کے دل میں۔ تو پورے قرآن کی نبضیں ہیں سورہ یاسین میں، اور اس آیت میں ہے امامت کا ذکر۔ اللہ نے اس آیہ امامت کو یاسین میں رکھ کے یہ پیغام دے دیا، یاد رکھو یاسین کے ہاتھ میں ہے قرآن کی نبضیں، اور قرآن کے بعد کائنات کی نبضیں امام کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی نبضیں
امام کے ہاتھ میں، اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں کائنات بنی ہے تو ہمارے صدقہ میں، کائنات چل رہی ہے تو ہمارے صدقہ میں، یہ آسمان سے پانی برستا ہے آل محمد کے صدقہ میں، زمین سے انگوری اگتی ہے تو آل محمد کے صدقہ میں، ماؤں کے رحم میں بچے ہوتے ہیں دیتا اللہ ہے، صدقہ آل محمد کا ہے۔ تو کائنات کی نبضیں ہیں امامت کے نظریہ کے ساتھ۔ تو یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، پیغمبر گرامی قدر کا معمول ہوا کرتا تھا، ان کی یہ سیرت تھی، جب جب آیت نازل ہوتی تب تب اس آیت کو صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے بیان فرماتے تھے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، آقا دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ آج مجھ پہ جبرائیل یہ آیت لے کر آیا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ اب ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے لمبے قد والے صحابی ہیں، ویسے بھی لمبا قد تھا لیکن نام کے بھی بڑے لمبے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ بھائی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ذکر وہی کریں گے جو تاریخ نے ذکر کیا ہے، جو تاریخ نے ذکر کیا ہے وہی ذکر کریں گے۔ ہماری بزم میں صحابہ کے ذکر ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے امام مبین کہا ہے، اس امام مبین سے مراد توریت ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اس امام مبین سے مراد توریت نہیں۔ ایک دوسرے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر توریت نہیں ہے پھر اس امام مبین سے مراد انجیل ہے۔ آقا نے فرمایا اس سے مراد انجیل بھی نہیں۔ پھر ایک اور صحابی نے کہا یہ جو امام مبین ہے جس میں اللہ نے کائنات کا علم سمو کر رکھ دیا ہے، یہ نہ توریت ہے نہ انجیل ہے، یہ زبور ہے۔ آقا نے فرمایا اس امام مبین سے مراد نہ توریت ہے نہ انجیل ہے نہ زبور ہے، اور یہ وہ روایت ہے جو میرے برادران اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں لکھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ روایت لکھی، جلال الدین سیوطی نے لکھی، فخر الدین رازی نے بھی لکھی، زمخشری نے بھی لکھی۔ آقا نے فرمایا اس امام مبین سے مراد، توجہ ہے یا نہیں، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، توریت بھی نہیں ہے۔ اب بھی آقا نفی فرما رہے تھے کہ اس امام مبین سے نہ توریت مراد ہے نہ انجیل مراد ہے نہ زبور مراد ہے۔ اسی اثنا میں الہی سمجھوتے سے علی ولی نمودار ہوئے۔ جیسے علی ولی تشریف لائے بزم مصطفیٰ میں، مصطفیٰ نے مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کی اور کہنے لگے واللہ ہوا ھذا الامام المبین، فرمایا رب دو جہاں کی قسم اس امام مبین سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس سے مراد نہ توریت ہے، اس سے مراد نہ انجیل نہ زبور۔ آقا یہ فرمانا چاہتے تھے تو یاد رکھو جتنا علم توریت میں ہے علی کے سینے میں اس سے کہیں زیادہ علم ہے۔ علی کے سینے کا علم توریت مقابلہ نہیں کر سکتی، علی کے سینے کا علم انجیل مقابلہ نہیں کر سکتی، علی کے سینے کا علم زبور مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علی کے سینے میں جتنا علم ہے تینوں کتابیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہاں سے یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا، جب تینوں کتابوں میں علم علی کے علم سے کم ہے، توجہ رہے، توریت کا علم علی کے علم سے کم، انجیل کا علم علی کے علم سے کم، زبور کا علم علی کے علم سے کم، تو جس موسیٰ کا علم ہو ہی توریت سے، توجہ، جس عیسیٰ کا علم ہو ہی انجیل سے، جس داؤد نبی کا علم ہو ہی زبور سے، پھر کہنا پڑے گا موسیٰ کا علم علی کے مقابلے میں نہیں ہے، عیسیٰ کا علم علی کے مقابلے میں نہیں ہے، اور داؤد کا علم علی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے 3 دن کا تھا مرتضیٰ، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے خانہ خدا میں، جیسے مرتضیٰ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے، میں کہا کرتا ہوں جیسے امامت نے نبوت کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی،
نبوت نے اپنی زبان کو چسایا، زبان چسانے کے بعد کہا یا علی مجھے کچھ سنائیے۔ اس وقت علی نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اگر زبور سننا چاہتے ہو تو زبور سناتا ہوں، انجیل سننا چاہتے ہو تو انجیل سناتا ہوں، داؤد سننا چاہتے ہو تو میں توریت سناتا ہوں۔ اور فرمایا اگر صحف ابراہیم سننا چاہتے ہو جو ابراہیم پہ صحیفے اترے وہ سنانا چاہتا ہوں، اور اگر پروگرام ہو تو وہ قرآن سناتا ہوں جو ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ حیدری تھوڑا سا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حیدری جب مولا متقیان نے قرآن مجید کی تلاوت کی، رسول نے فرمایا علی بیٹے، علی بھائی مجھے قرآن سنائیے۔ آقا نے جب قرآن سنایا نا عجیب انتخاب کیا، پڑھو کرو کتابوں کو پڑھو، آقا نے عجیب انتخاب کیا۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی، قد افلح المؤمنون، آج مومنون کامیاب ہو گئے۔ آقا اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ عجب نہیں جواب مرتضی آئے، اس لیے کہ مومنوں کا پیشوا جو آ گیا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے دست دعا بلند فرمائے، دست دعا بلند فرما کے کہنے لگے یا اللہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ اور فرمایا یا محمد کہنے والوں مسلمانوں سنو محمد نے کیا کہا۔ اس وقت رسول کائنات نے کہا جھوٹا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں تجھ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن علی سے بغض رکھتا ہوں۔ فرمایا وہ اپنے دعوی اسلام اور محبت مصطفیٰ میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبت مصطفیٰ کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی بھی محبت ہو جسے مصطفیٰ پسند کرتے ہیں، اور وہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی ولی، امام مبین مولا متقیان ہے، علی ولی امام مبین ہے۔ یہی وجہ ہے آقا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا لو سنیت لی الوسادتو لحکمت بین اہل التورات بالتورات واہل الانجیل بالانجیل واہل الزبور بالزبور واہل القرآن بالقرآن۔ اگر میرے لیے مسند خلافت بچھا دی جائے اور اہل تورات مجھ سے فیصلہ مانگنے آئیں میں انہیں ان کی تورات سے فیصلہ سناؤں گا، اہل انجیل مجھ سے کوئی فیصلہ مانگنے آئیں میں انہیں ان کی انجیل سے فیصلہ سناؤں گا، اور زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلے کروں گا، اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلے کروں گا۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں کے سینے میں اتنا علم تھا، آقا فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں۔ اور بڑا کمال کا جملہ کہا ہے مولا متقیان نے، سلونی تو آپ نے سنا نا، اگلا جملہ سنی، علماء سے سنا کرے، علماء کی باتوں کو یاد کیا کرے، عقیدے بنائیے۔ جتنا حملہ آج آپ کے امامت کے عقیدے پہ ہو رہا اتنا توحید پہ نہیں ہو رہا، جتنے حملے آج نظریہ امامت پہ ہو رہا ہے، اماموں پہ ہو رہا ہے، اتنا حملے توحید پہ نہیں ہو رہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ امام تھوڑا سا پیش نماز سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اتنا ہی امام ہے، امام یعنی پیش نماز سے تھوڑا سا مقدس نیکوکار، بس یہی امام ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہم اسے توجہ سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، ہم اسے امام مانتے ہی نہیں ہیں جو دین احکام اور فقہ کو جانتا ہو۔ ہمارا وہ امام نہیں ہے جو فقہی احکام کو جانتا ہو، بس ہم انہیں امام مانتے ہیں جن کا عمل فقہ بن جائے۔ نہیں سمجھیے بات؟ بھائی مجتہد فقہ کو جانتا ہے، مرجع فقہ کو جانتا ہے، مفتی فقہ کو جانتا ہے، امام بھی بس فقہ کو جانتا ہے؟ نہیں، امام وہ جس کا عمل فقہ بن جاتا ہے، امام وہ جس کا عمل دین بن جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے جتنے بھی مفتی قرآن ہیں، جتنے بھی مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کے یہ مفسر قرآن بن گئے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جتنے بھی علماء ہیں
جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، جو بھی محدثین پھر رہے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ کے جو سمجھا اور ان کی سمجھ میں آیا پھر بن گئے مفسر قرآن۔ فرق اتنا ہے مفتی اور امام میں، فرق اتنا ہے تیرے عالم اور تیرے مفسر اور میرے امام میں۔ یہ مفتی، یہ مفسر، یہ مجتہد، یہ عالم قرآن پڑھ کے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عالم قرآن بنتا ہے، یہ قرآن پڑھ کے عالم قرآن بنتا ہے۔ سن میرے امام کا مقام کیا ہے، میرا امام انگوٹھی پہلے دیتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے، روٹیاں پہلے دیتا ہے، سورہ دہر بعد میں آتی ہے، اور بستر مصطفیٰ پہ پہلے سوتا ہے، ہجرت کی آیت بعد میں آتی ہے۔ میرا امام وہ ہے جس کا عمل پہلے وہی بعد میں۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اور یہ کہتے ہیں سارے ہی برابر ہیں، سارے ہی برابر ہیں۔ سارے کیوں ہی برابر ہو سکتے؟ سارے کیسے برابر ہو سکتے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ علم امام، آقا نے فرمایا پوچھئے، درود بھیجے گا بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ محمد۔ آقا نے فرمایا مجھ سے پوچھئے، مجھ سے پوچھئے قبل اس کے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں۔ اور بڑے کمال کا جملہ آگے ارشاد فرمایا، واللہ انی اعلم، توجہ رہے، واللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں، علم علی بھی سنا کرو نا، بس علی کی تلوار سنتے نعرے لگا کے اور ہم چلے جاتے کہ علی کو بڑا جنگجو تھا، علی بڑا شجاع تھا، علی بڑا بہادر تھا۔ جہاں علی نے بہادری سے اسلام بچایا، وہاں علی نے اپنے علم سے بھی اسلام کو بچایا ہے، علم کے ذریعے سے بھی علی نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ فرمایا واللہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، رب دو جہاں کی قسم میں علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ بھلا اتنا بتائیے، جو بندہ جھنگ کا رہائشی ہی نہ ہو، لاہور سے آیا ہوا ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جھنگ کے راستے جھنگ والوں سے بہتر جانتا ہوں؟ جو یہاں کا رہائشی ہی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جھنگ کے راستے بہتر جانتا ہوں؟ کسی جگہ کے راستے وہی بہتر جان سکتا ہے جو وہاں کا رہائشی ہو۔ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علم علی سنا کر علی یہ کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں ہم یہاں ہدایت دینے آئے ہیں، ورنہ ہم وہاں کے مکین ہیں، ہم وہاں کے مکین۔ اور ایسی بات نہیں ہے، معراج پہ جب مصطفیٰ گئے ہیں نا، پہلے آسمان والوں کو جب نماز پڑھائی، دوسرے آسمان والوں کو نماز پڑھائی، تیسرے والوں کو، ساتویں والوں، سب نماز پڑھنے کے بعد آ کر کہتے لنا الیک یا رسول اللہ حاجتن، یا رسول اللہ۔ پہلے آسمان شب معراج پہ جا کے جب گئے ہیں، پہلے آسمان والے کہتے ہیں، علی بیان کر رہا ہوں کہ علی آسمانوں میں کتنا معروف ہے، علی آسمانوں کے راستوں کو کس لیے جانتے تھے۔ پہلے آسمان والے نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایک حاجت ہے، ہماری حاجت کو پورا فرما، ہمیں آپ سے ایک کام ہے، ہمارا کام کر دے۔ پھر دوسرے آسمان والے بھی یہی کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، تیسرے، چوتھے، ساتویں والے بھی حاجت کیا ہے۔ معراج کی روایات پڑھ لے، اہل سنت والوں نے بھی لکھا، اہل شیعہ نے بھی لکھا ہے، حاجت کیا ہے، بس یہی ایک حاجت تھی، یا رسول اللہ جب آپ زمین پہ جائیے، فقرا منا علی السلام، جب زمین پہ جانا ہماری طرف سے علی پہ سلام بھیجنا۔ اور ذرا اتنا بتائیے کہ جو بندہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو اسے سلام بھجوائے گا؟ نہیں سمجھا؟ بھائی فرشتے آسمان والے علی کو سلام بھجوا رہے ہیں اور علی کا ان سے آشنائی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک دن جناب زہرا اور جناب امیر کائنات کے مابین مفاخرہ ہو رہا تھا اور جناب زہرا اپنے فضائل بیان فرما رہی تھی، رسول اکرم کے بھائی علی مرتضیٰ اپنے فضائل بیان فرما رہے تھے، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی تھی، علی نے فرمایا تھا کہ میرے گھر میں جبرائیل آتا ہے، میرے گھر میں میکائیل آتا ہے، میرے گھر میں عزرائیل آتا ہے۔ یہ علی نے کہا تھا۔ زہرا
نے کیا کہا تھا؟ زہرا نے کہا تھا میں وہ ہوں قد خدمنی ملائکۃ جیلاً بعد جیل، میں وہ ہوں جس کی خدمت ایک جبرائیل نہیں تمام فرشتے خدمت کرنے آتے۔ تو جب یہ آسمان کے راستوں کو علی ولی بہتر جانتے ہیں اور زمین کے راستوں کو بھی بہتر جانتے ہیں، پھر امت ان سے کیا پوچھتی رہی؟ یہی پوچھتی رہی کہ جی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ جس کو بھلا اپنے باپ کا نام نہیں آتا وہ مجمع میں آنے کے قابل تھا؟ چاہے کہ وہ کوئی مسلمانوں کا جلیل القدر کسی عنوان کے تحت آئے، وہ مجمع میں آنے کے قابل ہے؟ آقا نے فرمایا رہنے دیجئے، جو شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے یہی بہتر ہے۔ کیوں اپنے اس بھرم کو ٹوٹنے دیتا ہے؟ نہیں میرے باپ کا نام بتائیے۔ آقا نے پھر جب بتایا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ پھر ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا علی اتنا بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ آقا نے فرمایا میں تجھے بتا بھی دوں گا تو تجھے یقین کیسے آئے گا کہ اتنے ہی ہیں؟ پھر آقا نے فرمایا یاد رکھ مجھے میرے بھائی رسول نے بتایا ہے کہ تیرے سر کے بال اتنے ہیں اور ہر بال کی جڑ میں ابلیس بیٹھا ہوا۔ وہ رأس المنافقین تھا، وہ شیطان تھا، وہ مسلمانوں کے درمیان ایسے آیا تھا جیسے منافق آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اور میں اپنی طرف سے ایک حدیث بھی آج نہیں پڑھوں گا، ایک حدیث بھی نہیں پڑھوں، صدر اسلام میں، صدر آغاز اسلام میں مسلمانوں کے اسلام کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی طریقہ۔ اٹھائیے بخاری شریف، مسلم، ترمذی اور علم اللہوں سے پوچھئے، وہ طریقہ نماز پڑھنے سے نہ تھا کہ جو نماز پڑھ لے مسجد نبوی آ کے بڑا مسلمان ہو جائے گا، جو دیگر عبادات بجا لے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان کا اسلام شناخت کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا، توجہ، ایک ہی طریقہ تھا۔ اور مسلمانوں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مسائل بڑے حساس ہیں، بڑے ڈینجرس حالات ہیں، باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں ہماری مجلس میں، ہماری وہ جاسوسی بھی کر رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ پکا مسلمان ہے یا سازشی مسلمان ہے؟ یہ صحابہ نے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ کچھ ایسے تھے جو سازشی مسلمان تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا رسول اللہ؟ توجہ ہے، یہ پکا مسلمان ہے یا سازشی مسلمان ہے؟ ہمیں اس کے اسلام کے ناپنے کا طریقہ بتائیے، پیمانہ کیا ہے، کیسے پہچانے یہ مسلمان ہے؟ آقا دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے میری پنجگانہ نمازوں کے پیچھے دیکھنا، اسے میرے سجدے کی حالت میں دیکھنا، اسے اس کی رکوع کی حالت کو دیکھنا، اس کے قیام کی حالت کو دیکھنا، اس کے باقی عبادات کی حالتوں کو دیکھنا، اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ چبوترے پہ کھڑے ہو کے کہنے کو دیکھنا نہیں۔ آقا نے فرمایا بس ایک ہی پیمانہ ہے، اسے بٹھا کے اس کے سامنے میرے بھائی علی کے فضائل بیان کر دینا، اگر چہرہ کھل جائے سمجھ جانا یہ پکا مسلمان ہے، اگر علی کے فضائل سن کے مرجھا جائے سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ ایک ہی پیمانہ تھا، ایک ہی پیمانہ تھا۔ ہم بھی اپنی بزم میں فضائل اہل بیت جب سناتے دو فائدے کے لیے، ایک یہ سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت تو اقیم الصلاۃ نہیں کہتے تھے، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ کیا کرو، ہر وقت یہ نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ گھڑی بھی آتی تھی جب آل محمد میں سے حسن آ جاتے تھے، محمد مسند کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر موضوع تقریب بھی بدل جاتا تھا اور پھر کہتے تھے ایھا الناس فاعرفوا انہ حسین، مسلمانوں پہچانو یہ حسین ہے، انہو فی الجنہ، حسین جنتیوں کا سردار ہے، وہ ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ اس کا بھی سردار ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ محبوہ فی الجنہ، حسین کرنے والے ماتمی بھی جنت میں ہیں، وہ محبی ہے فی الجنہ، اور جو ماتمی نہیں ہیں لیکن ماتمیوں سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ۔ محب حسین ابن علی،
جو حسین ابن علی سے عقیدت رکھتا ہے وہ جنت. اب کیسے جنت میں جائے گا، شرائط کیا ہے، یہ علیحدہ بحث ہے. مسلمان بھی سارے جنت میں فقط اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے نہیں جائیں گے. انہیں بھی کم از کم تراویحیں پڑھنی پڑیں گی، بغیر تراویحوں کے وہ بھی نہیں جائیں گے. ایسے ہے کہ نہیں، وہ خود کہتے ہیں. تو لہٰذا حسین کی محبت کا بیان مصطفیٰ نے کیا، اپنی بزم میں انہوں نے بیان فرمایا. اور ہم بھی اپنی بزم میں جب فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں یہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں. اور دوسرا فائدہ، تاکہ جو آتے ہیں ان کے چہروں کو بھانپ لیں کہ یہ ہمارا بن کر آیا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے. علم امام کے علم کا کوئی مقابلہ بھی نہیں، اس لیے کہ فرق اتنا ہی ہے. اور یہ طالب علم ہو کے ایک بات کہوں گا، میرے برادر تشریف فرما ہیں، مجھ سے سینئر ہے، محترم ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. غلط بات ہے یہ کہا کرو کہ میرا امام وہ جو باقیوں سے زیادہ جانتا ہے. غلط. میرا امام وہ، توجہ، یہ تعارف نہ کرواؤ. آج امامت کا نظریہ سن کے جائیے کہ میرا امام وہ جو باقیوں سے زیادہ جانتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ باقی بھی کچھ جانتے ہیں اور یہ ان سے، توجہ، اس کا مطلب یہ، دلیل دوں گا، اس کا مطلب یہ باقی بھی کچھ جانتے ہیں اور یہ ان سے زیادہ اور کم وہاں ہوتا ہے. مقدار میں کمی اور زیادتی وہاں ہوتی ہے جہاں جنس ایک جیسی ہو. توجہ رہے بھائی. جھنگ کا مجمع بیدار مجمع ہے، علماء کو سننے والا مجمع ہے اور باتوں کو سمجھنے والا مجمع ہے. بھائی اگر گندم ایک جنس کی ہے، کسی کے پاس ہے 20 من اور کسی کے پاس ہے 30 من، 30 من والا کہہ سکتا ہے میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، زیادہ گندم ہے. زیادتی اور کمی وہاں یہ کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے نا، کوانٹٹی وہاں جہاں جنس ایک ہو. اور آل محمد کا علم کسی سے پڑا ہوا نہیں ہے، یہ وحی والا علم ہے. وہ علم ہی اور ہے، یہ علم ہی اور ہے. وہ الہی علم ہے، یہ بندے کا علم ہے. یہاں کوالٹی ہی مختلف ہے. وہ وحی کا مطالعہ رکھتے ہیں، یہ بندے کا سن کے آ کے کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے. فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے. یہ علم آل محمد اور یہ وحی والا علم، یہ الہی علم رکھتے ہیں. ان کے علم میں خطا نہیں، مفتی کے علم میں خطا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ عالم جتنا پڑھ جائے اس کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، امام کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب امام کا علم اور ہے، مفتی کا علم اور ہے. امام لوح محفوظ کا مطالعہ رکھ کے بتاتا ہے، مفتی اپنے دماغ سے جو سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے. اور دلیل، حاکم شام نے صلح کے بعد، تھک گئے ہیں، حاکم شام نے صلح کے بعد امام حسن مجتبی کو ایک جملہ کہا. توجہ، کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا حسن انا خیر منکا، حسن میں تجھ سے بہتر ہوں. کیا کمال کا جملہ کہا آگے آقا مجتبی نے. آقا نے فرمایا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تجھ سے بہتر ہوں. آقا نے فرمایا، حسن مجتبی نے فرمایا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے برتر اور کمتر کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ تو یکسانیت ہو. کہاں تو کہاں میں، ذرا اپنے نانے کا نام تو بتا. میرا نانا مصطفیٰ ہے. وہی پہ اس کی زبان کو بند کر دیا. دوسری دلیل، بخاری میں ایک روایت ہے. روایت اگرچہ ہم نہیں مانتے ہیں لیکن روایت کی جو آگے شرح میں ایک جملہ آیا ہے نا وہ بڑا مزے کا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ روایت یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی قدر تشریف فرما تھے، حسن مجتبی بھی تشریف فرما تھے. آگے کھجوریں پڑی تھی،
ایک تشت پڑا تھا کھجوروں کا. امام حسن نے ہاتھ بڑھایا کھجوروں کی طرف, منہ میں لے جانا چاہیں, رسول نے حسن کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے حسن بیٹا انہا صدقۃ والصدقۃ علینا حرام, یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں, صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے. حسن نے کھجوریں رکھ دی. ہم روایت اس کو اس لیے نہیں مانتے ہیں چونکہ حسن کو اب رسول کے بتانے سے علم نہیں ہوا, بلکہ حسن کو اس سے پہلے بھی پتا تھا. نہ فقط یہ پتا تھا یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں, بلکہ آقا مجتبیٰ کو یہ بھی پتا تھا کس علاقہ کی کھجوریں ہیں. یہ نہیں کہ آقا کو اب علم ہوا اور انہوں نے کھجوریں رکھ دی, نہیں. لیکن آگے بات بڑی مزے کی ہے. بخاری کی شرح لکھی ہے, بڑے ہمارے برادران کے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے ابن حجر اسقلانی نے, انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری فی شرح البخاری. اسی روایت کے ذیل میں نوٹ لکھتے ہیں, کہتے ہیں توجہ نوجوانوں کے لیے جملہ, ذیل میں نوٹ لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے, علم امام بیان کر رہا ہوں, امام کا علم بندوں کے علم جیسا ہی نہیں ہے, وہ علم ہی اور ہے. اس نے ایک نوٹ لکھا, کہا ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے, امام حسن بچے تھے, بچوں پہ حلال حرام ہوتا نہیں ہے. توجہ بھائی, بچوں پہ حلال حرام ہوتا ہے. بچوں پہ لڑکا ہے تو 15 سال سے پہلے تک کوئی حلال حرام نہیں, 15 سال کے بعد حلال حرام واجب حرام مکروہ. لڑکی 9 سال کے بعد, بچوں پہ ہوتا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے حسن بچہ ہے, اگر یہ صدقہ کی کھجوریں حرام تھیں تو آل محمد کے بڑوں پر حرام تھی, بچوں پر تو نہ تھی. نہیں سمجھا, بڑوں پر حرام, بچوں پر تو نہیں تھی. یہ تو بچے تھے حسن مجتبیٰ, رسول نے حسن مجتبیٰ کو کھجوریں کھانے کیوں نہ دی؟ بچے تھے, حرام تو نہ تھا, بچوں پہ تو کوئی حلال حرام نہیں ہے. اسی نے جواب دیا, کہنے لگا خبردار آل محمد کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھو. پھر ایک جملہ لکھا, سنیے, پھر ایک جملہ لکھا, اہل سنت عالم دین ہے, بزرگ عالم دین ہے, کہتا ہے اذا کان فی حجر امہ کان یطالع اللوح المحفوظ. فرمایا آل محمد کے بچے ماں کی گود میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ وہ لکھتے ہیں, یہ وہ لکھتے ہیں کہ آل محمد کا علم بندوں سے پڑا ہوا علم ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے. مجھے چونکہ امام حسن کے ایک جملہ 2 جملہ کہنے کا کہا گیا, ویسے تو لسٹ آ گئی, ابو طالب کو بھی بیان کیا جائے, پیغمبر کو بھی وقت لگتا ہے. دلیل 4 یا 5 سال کے ہیں امام حسن مجتبیٰ, 4 یا 5 سال کے, پیغمبر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, مسجد نبوی ہے, ایک پرہیبت شخصیت مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے. سارے صحابہ حیران ہو گئے, لگتا یہ کہ یہ بندہ مدینے کا رہائشی نہیں تھا. بزرگ سفید ریش شخصیت آ کر کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کھڑے ہو کے اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں. رسول کھڑے ہو کے سلام کا, اب سمجھیے وہ شخصیت کتنی جلیل القدر ہے. کہتی ہے یہ شخصیت, یہ آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ مسائل کا جواب چاہیے, مجھے کچھ مسائل کے جوابات چاہیے. گود میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے, آل کا ایک بندہ بیٹھا تھا اور آگے صحابہ تھے. آل کا بندہ گود میں ہے, صحابہ سامنے, بس اتنا ہی فرق ہے. آل کا بندہ گود میں بیٹھا ہوا ہے. بھئی صحابہ کے کسی بچے کو رسول نے گود میں بٹھا کے درس دیا ہو. آقا نے فرمایا اے میرے بھائی, اسے بھائی کہہ کر کہا, اے میرے بھائی اگر مناسب سمجھو اس بچے سے پوچھ لیجئے. علم آل محمد بیان کر رہا ہوں, غلط نہ کہا کرو کہ آل محمد کے باقیوں سے زیادہ, یعنی باقی بھی کچھ پڑے ہوئے تھے, نہیں. فرمایا اگر مناسب سمجھو میرے بھائی اس بچے سے پوچھ لیجئے کتنا عقیدہ تھا اس کا آل محمد پر. یہ نہیں کہا یہ تو بچہ ہے, یہ نہیں کہا یہ تو بچہ ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ دے رہے ہیں تو ہم لے لیں گے.
پتہ چلا جسے رسول تھمائیں تھام لیا کرو، جسے رسول ہاتھ بلند کر کے کہیں یہ پیشوا ہے اسے مان لیا کرو، سلامتی اسی میں ہے۔ اس نے کہا آقا آپ دے رہے ہیں، بچے کو اٹھا کر ایک زاویے ایک کونے میں لے گیا، بڑی دیر وہ پوچھتا رہا، یہ بچہ بیان کرتا رہا، بڑی دیر لگ گئی، یہ پوچھتا رہا، وہ بچہ بیان کرتا رہا، وہ بچہ بیان کرتا رہا۔ پھر جب وہ اس کو تسلی ہو گئی، تشفی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، واپس اس نے رسول کی گود میں وہ بچہ رکھ دیا، اور جاتے ہوئے رسول نے ایک سوال کیا، آئے میرے بھائی تو جا رہا ہے، بچے کے جوابات سے مطمئن ہوا ہے؟ وہ پہلے بھی آتا تھا، کہنے لگا آقا جوابات اس کی زبان کے تھے لیکن لگتے آپ کے تھے۔ بالکل ایسے ہی اس نے اطمینان دیا جیسے پہلے میں آپ سے پوچھ کے جاتا تھا اور مجھے اطمینان مل جاتا تھا۔ اور وہ جب گیا ہے نا، آل محمد کی عظمت بیان کر رہا ہوں، جب وہ گیا رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ یا رسول اللہ بات ختم ہو گئی، وہ مسائل پوچھنے آیا، مسائل بتا دیے، وہ مطمئن سیٹسفائیڈ، یہ صحابہ کو کس الجھن میں ڈال رہے ہو؟ لگتا ہے کچھ عظمت بیان کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ تم اسے جانتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی حضرت خضر تھے جو وقتاً فوقتاً مجھ سے مسائل آ کر پوچھتا ہے۔ بس جو آج کی مجلس کا آخری جملہ دینا ہے فضائل کا وہ یہی ہے، فرق اتنا ہی ہے صحابہ اور آل محمد میں، جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی رسول ہے، جو خضر کو درس پڑھائے وہ آل رسول ہے۔ امت نے آل رسول کی قدر نہیں کی ہے، نہ کی ہے نہ کر رہے ہیں۔ کاش امت آل رسول کی قدر کرتے ہیں۔ جو بھی فرد گیا ہے نا اس دنیا سے آل محمد کا، روتا ہوا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزادارو، ظالموں نے فقط مردوں سے جنگ نہیں لڑی، آل محمد کے بچوں سے بھی جنگ لڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ چند ایسی مصیبتیں ہیں جو سید سجاد کو اور ان کی پھوپھیوں کو، مخدرات عصمت طہارت کو بھولی نہیں ہے۔ ایک کربلا میں جوانوں کی پیاس نہیں بھولی، ہمیشہ پیاس کو یاد کر کے روتے تھے، ہائے او میرا پیاسا بابا، ہائے او میرا پیاسا بھیا، ہائے او میرا پیاسا بیٹا جو کربلا میں مارا گیا۔ پیاس کو نہیں بھولے اور ایک اصغر کی شہادت کو نہیں بھولے۔ اللہ اکبر۔ جتنا کام کربلا میں 71 شہداء نے مل کے کیا ہے نا، وہ تنہا اصغر نے کیا ہے، وہ تنہا اصغر نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہ سانگوں پہ سر سوار تھے نا، یہ شام کے کبھی اس بازار میں پھرا رہے تھے، کبھی اس بازار میں پھرا رہے تھے۔ ایک گلی سے جب یہ نیزوں پہ بلند سر جا رہے تھے نا، گھر سے باہر مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں چڑھ کے دیکھتی تھی، کہتی تھیں یہ عباس جوان ہے، جنگ کی ہوگی اس نے، تلوار اٹھا سکتا ہے، چہرے کے آثار بتا رہے ہیں۔ اکبر کا سر دیکھتے کہتے یہ بھی جوان ہے، جنگ کی ہوگی، قاسم تلوار اٹھا سکتا ہے۔ ایک ایک سر کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، جوان لڑتے رہتے ہیں، کئیوں کو انہوں نے مارا ہوگا، انہوں نے ان کو مار دیا ہوگا۔ لیکن عزادارو، جب اصغر کا سر دیکھتے نا، یہ شامی عورتیں دشمن آل محمد ضرور تھیں لیکن رو کر کہتی تھی کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ بھلا یہ بچہ بھی لڑنے کے قابل تھا، کربلا میں ظلم ہوا۔ پھر ایک جملہ چھوٹی چھوٹی اولاد والو، پھر ایک جملہ وہ کہتی تھی دعا کرو جب اس بچے کا سر قلم ہو رہا تھا اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں دیکھنے والی نہ ہو۔ رباب پیچھے سے کوک مار کر کہتی تھی زندہ بھی ہوں اور اس کے قاتل سے ہم کلام بھی ہو رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، سیدہ رباب واپس جب گئی ہے نا مدینہ میں، نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ چھاؤں پہ بیٹھی ہیں،
وعدہ کر کے آئی تھی کربلا سے. جب اپنے آقا اپنے سر کے تاج حسین کا لاشا دھوپ پہ دیکھا، کہا میرے سر کا تاج حسین، تیرا لاشا دھوپ پہ پڑا رہے، میں کبھی بھی زندگی بھر چھاؤں پہ نہیں بیٹھوں گی. جب ننھا اصغر پیاسا مارا گیا، رباب نے کربلا میں وعدہ کیا تھا جب تک تیری ماں زندہ رہے گی پانی نہیں پیے گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا رباب نے. بس عزادارو، کوفہ سے ایک دفعہ ایک شخص آیا سید سجاد کی خدمت میں مدینہ منورہ. سید سجاد نے سلام کے بعد کوئی اور حال نہیں پوچھا، یہی پوچھا او کوفے سے آنے والے اتنا بتاؤ حرملہ زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حرملہ زندہ ہے. اس نے کہا جب میں آ رہا تھا اس وقت تک تو زندہ تھا. بس عزادارو، جب ایک دن مختار نے حرملہ کو پکڑا نا، اور حرملہ کو پکڑ کے پوچھا حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا مختار تو نے میرا سر قلم کرنا ہے، تو نے انتقام لینا ہے، انتقام لے. کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سب سے پوچھا ہے، تو اتنا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کربلا میں میرے پاس 3 تیر تھے، تینوں تیروں نے گلستان زہرا کو اجاڑا ہے. ظالم تو نے یہ تیر کہاں چلائے؟ کہنے لگا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا ہے جب حسین کے سینے میں نیزہ لگ چکا تھا. حسین کے سینے میں نیزہ لگ چکا تھا، حسین جھک کر وہ نیزہ نکال رہے تھے. جیسے حسین جھکے میں نے وہ تیر چلایا، تیر وہاں لگا جہاں رسول حسین کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. حرملہ دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہنے لگا میں نے اس وقت چلایا جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. میں نے اس وقت عباس کا نشانہ بنایا، عباس کو تیر لگا، لیکن کہاں لگا؟ عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا. اب بازو تو نہ تھے ابوالفضل عباس کے، اللہ جانے عباس نے کیسے دفاع کیا ہوگا. حرملہ تو نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ حرملہ نے کہا بس تیسرا تیر کے بارے میں نہ سن. تیسرا تیر پہلے دونوں تیروں سے بڑا وزنی تیر تھا، اور تیسرے تیر نے گلستان زہرا میں بڑی ویرانی کی ہے. اور مختار تو انتقام لے، نہ پوچھ اور تیسرا تیر میں نے کہاں چلایا. مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا پھر سن، تیسرا تیر بندوں کے لیے نہ تھا، اونٹوں کے لیے ہوتا ہے. جو میں نے تیسرا تیر کربلا میں چلایا اور ایسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اور ظالم تو نے کہاں چلایا؟ اس نے کہا یہ میں نے رباب کی اصغر پہ چلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی تو وجہ ہے جب کوئی خاتون سید سجاد کو مدینہ میں آتے ہوئے دیکھتی تھی اور اس کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تھا، وہ اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیتی تھی. اس لیے کہ جب سید سجاد دیکھتے کسی بچے کو ماں کی گود میں، اور کربلا کی طرف رک کر کے کہتے آئے میرا اصغر بھیا. اجرکم اللہ. ظالم تو نے وہ تیسرا تیر اصغر پہ کب چلایا؟ اس نے کہا سنو گے، اس نے کہا میں نے تیسرا تیر اصغر پہ اس وقت چلایا جب اصغر پہ حالت تلذذ طاری تھی. حالت تلذذ بس مجھے بتانی ہے وہ کون سی حالت؟ وہ مچھلی کی حالت ہے. اور جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، جب پانی سے دور کیا جاتا ہے، اور پیاس کی وجہ سے تڑپ کے کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی ہے، اور جب پیاس بڑھ جاتی ہے پھر کبھی دائیں کروڑ کبھی بائیں کروڑ، اور جب اور زیادہ پیاس بڑھ جائے کبھی مچھلی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. آئے رباب کا اصغر. اور حرملہ کہتا ہے جب میں نے تیر چلایا تھا اور اصغر پہ چوتھی حالت بھی طاری تھی، وہ یہ تھی منہ کھولتا بند نہ کر سکتا تھا، اور بند کرتا تو کھول نہ سکتا تھا. اور اللہ جانے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر اور تیر کیسے برداشت کیا. علماء تو یہی کہتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا، اگر اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے اور جدھر تیر جاتا اور ادھر رباب کا لال جاتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
دعا ہے مالک اللہ مجلس عزا منظور تے مقبول فرما، بانیان دا خرچ و اخراجات لنگر نیاز محنت کاوش صفحے عزا بچایا مالک اپنے بارگاہ منظور تے مقبول فرما، زینت ممبر خطیب